چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب اللہ کی تقسیمات کی تمہید انہوں نے کر دی، اب یہاں سے تقسیمات کو شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، اور بے شک احکام شریعت کو پہچانا جاتا ہے ان کے اقسام کی معرفت کے ذریعے۔ اقسامہما ای اقسام النظم والمعنی، یعنی نظم اور معنی کے اقسام کی معرفت کے ساتھ احکام شریعت کو پہچانا جاتا ہے۔ شروع فی تقسیماتہ، کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کی تقسیمات میں شروع ہونا ہے۔ پیچھے تمہید کو ذکر کیا، اب تقسیم میں شروع ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا شُرُوعٌ فِي تَقْسِيمَاتِهِ، یہ شروع ہونا ہے کتاب اللہ کی تقسیمات میں۔ ای انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، یعنی بے شک احکام شریعت کو پہچانا جاتا ہے، من یہاں پر بیانیہ ہے، من الحلال والحرام یعنی حلال اور حرام کو پہچانا جاتا ہے، بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، نظم اور معنی کے تقسیمات کی معرفت کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آئی؟ احکام شریعت کو پہچانا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ نظم اور معنی کے، یعنی احکام شریعت کا پہچاننا یہ موقوف ہے نظم اور معنی کی تقسیمات کی معرفت پر۔ جب نظم اور معنی کی تقسیمات کی معرفت پر موقوف ہے تو اس لیے یہ نظم اور معنی کی تقسیمات میں شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے اس کا جاننا ضروری ہے، لہذا اس کے بارے میں بحث شروع کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا میں، کہ نظم اور معنی کے اقسام کی معرفت کے ساتھ احکام شریعت کی معرفت ہوتی ہے۔ اقسام تو وہ ہوتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ اقسام اس کو کہتے ہیں جو اپنے اقسام جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے متباین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، متباین ہوتے ہیں۔ جیسے کلمے کی قسم ہیں 3، اسم، فعل، حرف، یہ اقسام ہے کلمے کی۔ تو اقسام تو کلمے کی ہیں لیکن یہ آپس میں متباین ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ جو اسم ہوتا ہے وہ فعل نہیں ہوتا، جو فعل ہوتا ہے وہ اسم اور حرف نہیں ہوتا، اور جو حرف ہوتا ہے وہ ما قبل میں دونوں میں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اقسام تو اسے کہتے ہیں جو آپس میں متباین ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر جو اقسام کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اقسام ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہیں، ایک دوسرے میں کیا ہیں؟ داخل ہیں، اور اقسام آپس میں متباین نہیں ہوتے، متباین ہوتے ہیں، جمع نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَالْأَقْسَامُ بِمَعْنَى التَّقْسِيمَاتِ، تو اقسام یہ تقسیمات کے معنی میں، اقسام تقسیمات کے معنی میں ہے۔ بھائی کہتے ہیں اقسام تقسیمات کے معنی میں ہے، اس لیے کہ تقسیمات ان میں سے بعض
قسمیں بعض میں بعض کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، اقسام میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ کی پہلی تقسیم کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ دوسری تقسیم کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص اور مفسر، محکم۔ تیسری تقسیم کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں، حقیقت، مجاز۔ تو کہتے ہیں یہاں پر خاص حقیقت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، خاص حقیقت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایسا ہے جیسے اسم کی ایک اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے اسم کی بھی دوسری تقسیم کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ تو کہتے ہیں معرب معرفہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقسیمات ایسی ہیں جو بعض کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، لہذا اقسام کو تقسیمات کے معنی میں لیا تاکہ یہ تمام اقسام جو ہیں آپس میں متباین نہ سمجھی جائیں۔ سمجھ گئے؟ فالاقسام بمعنی تقسیمات، تو اقسام یہ تقسیمات کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأنہا ہنا تقسیمات متعددۃ، اس لیے کہ یہاں متعدد تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں، ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں۔ یعنی جیسے خاص حقیقت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہر تقسیمات کے تحت کئی اقسام ہیں، لا ان الکل اقسام متباینۃ بنفسہا، نہ کہ یہ کہ ہر اقسام بذات خود متباین ہے، بذات خود یہ بات نہیں ہے، بلکہ بعض اقسام دوسرے اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بل یجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم، کہتے ہیں بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے پہلی تقسیم کے اعتبار سے 4 قسمیں تھی، خاص، عام، مشترک، مؤول، اور تیسری تقسیم کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں، حقیقت، مجاز۔ تو کہتے ہیں یہاں خاص حقیقت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، یہ متباین نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا ان کل اقسام متباینۃ بنفسہا، نہ کہ یہ کہ ہر اقسام بذات خود متباین ہے، بل یجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخر، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ وإنما قال اقسامہما یا اقسامہما، دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، اعراب حکائی بھی بمعرفت اقسامہما، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کالا کا مقولہ بنائیں گے تو مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں، اقسامہما۔ کہتے ہیں وإنما قال اقسامہما، اور مصنف نے اقسامہما کہا، ولم یقل اقسامہ، اقسامہ نہیں کہا۔ مصنف کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بمعرفت اقسامہ کہنا چاہیے تھا، اقسامہما کیوں کہا؟ مصنف نے اقسامہما کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں تقسیم کتاب اللہ کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ کتاب اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے، تو بمعرفت اقسامہ کہہ دیتے، اور ہا ضمیر اس کو کتاب اللہ کی طرف راجع کر دیتے، کتاب اللہ مرجع ہو جاتا ہے، یہ کہہ دیتے۔ اقسامہما کہا، کیوں کہا؟ کہتے ہیں تنبیہاً علی ان منشأ التقسیم وہو النظم والمعنی جميعا، تثنیہ کو ذکر کیا ہے انہوں نے، تثنیہ کو ذکر نہ کر کے
ہاں واحد ضمیر کو ذکر کر دیتے، اقسام ہی کہہ دیتے، اور ہا ضمیر کو لوٹا دیتے کتاب اللہ کی طرف، کیونکہ تقسیمات میں شروع ہوئے ہیں کتاب اللہ کی، تو ضمیر بھی کس کو لوٹنی چاہیے تھی؟ کتاب اللہ کی طرف۔ تو فرماتے ہیں قال اقسامہما، مصنف نے اقسامہما کہا، ولم یقل اقسامہ، اقسامہ نہیں کہا، تنبیہاً علی ان، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر، ان منشأ تقسیم کے تقسیم کا منشا مطلب جڑ، اصل، تقسیم کی اصل، وہو النظم والمعنی جمیعاً، وہ نظم اور معنی کا مجموعہ ہے۔ تقسیم کی اصل جو ہے کیا ہے؟ نظم اور معنی دونوں کی تقسیم ہے، نظم اور معنی کے مجموعے کی تقسیم ہے۔ تو تقسیم کا منشا یہ ہے نظم اور معنی کے مجموعہ، اس لیے مصنف نے اقسامہ کی بجائے اقسامہما ارشاد فرمایا۔ بات سمجھ گئے یہاں تک؟ کہتے ہیں فبعضهم علی ان التقسیمات ثلاثة الاول للنظم والرابع للمعنی، کہتے ہیں اور بعض اصولیین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ پہلی والی 3 تقسیمات للنظم، یہ نظم کی تقسیمات ہیں، والرابع للمعنی، اور چوتھی تقسیم یہ معنی کی تقسیم ہے۔ تو پہلی 3 تقسیم نظم کی تقسیم ہے، اور چوتھی 3 تقسیم معنی کی تقسیم ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں، وہاں بمعرفت اقسام ہی کے بجائے اقسام ہی ہما انہوں نے کہا، یہ درست کہا ہے، کیونکہ بعض نے کہا پہلی 3 تقسیم نظم کی ہیں اور چوتھی تقسیم کس کی ہے؟ معنی کی، تو دونوں کی تقسیمات ہیں، اس لیے تثنیہ کی ضمیر لائے، واحد کی ضمیر نہیں لے کر گیا۔ وبعضهم على ان الدلالة والاقتضاء للمعنى والباقی للنظم، اور فرماتے ہیں بعض اصولیین گئے اس بات کی طرف کہ دلالت النص والاقتضاء، اور اقتضاء النص للمعنى یہ معنی کی تقسیم ہے، والباقی للنظم، اور باقی یہ اشارت النص اور عبارت النص یہ نظم کی تقسیم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دلالت النص اور اقتضاء النص یہ معنی کی تقسیم ہے، اور عبارت النص اور اشارت النص یہ نظم کی تقسیم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے بھی دیکھیں تثنیہ کی ضمیر آنا چاہیے تھی، مصنف جو لے کر کے آئیں بمعرفت اقسامہما، کیونکہ اس میں بعض نظم کی تقسیم ہے اور بعض معنی کی تقسیم ہے۔ بہرحال انہوں نے اختلاف ذکر تو کر دیا، لیکن بعد میں فرما رہے ہیں والاصح، اور زیادہ صحیح مذہب یہ ہے انہ فی کل قسم یراعی النظم مع دلالتہ علی المعنی، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر قسم میں نظم کی رعایت کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ نظم کی دلالت معنی پر ہوتی ہے۔ نظم کی دلالت معنی پر ہونے کے ساتھ ہر قسم میں نظم کی رعایت کی گئی ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے، زیادہ صحیح کیا ہے؟ تقسیمات تو نظم ہی کی ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ یہ نظم معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ نظم معنی پر دلالت، تو دلالت کے اعتبار سے دلالت کرنے کے ساتھ نظم کی رعایت کی گئی ہے ہر اقسام میں۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی بعض نظم کی قسمیں ہیں، بعض معنی کی قسمیں ہیں، بلکہ نظم اور معنی کے مجموعے کی قسمیں ہیں، اس لحاظ سے کہ نظم معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اس لحاظ سے نظم اور معنی کے اقسام ہیں ساتھ میں۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں والاصح، اور زیادہ صحیح یہ ہے انہ فی کل قسم، کہ ہر قسم میں یراعی النظم مع دلالتہ علی المعنی، کہ ہر قسم میں نظم کی رعایت کی گئی ہے باوجود اس کے کہ نظم کی دلالت معنی پر ہوتی ہے۔ وذالک اربعۃ، اور وہ تقسیمات کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ اقسام، وذالک اربعۃ، اور وہ اقسام کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یہ شروع ہوئے نا فی تقسیمات ہی، یہ شروع ہوئے کتاب اللہ کی تقسیمات میں، وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یہاں ایک ای المذکور فیما قبل، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں
اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں ذالکہ اس میں اشارہ ہے مذکر کے لیے، اور اس کا مشار الیہ اقسام ہے، اور اقسام جمع ہے، جمع ہونے کے اعتبار سے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو ذالکہ کی جگہ واحد مؤنث کا اس میں اشارہ لانا چاہیے تھا، یعنی تلکا لانا چاہیے تھا جو کہ مؤنث کے لیے آتا ہے، ذالکہ نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ ذالکہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور اقسام یہ جمع ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤنث ہے، لہذا تلکا لانا چاہیے تھا۔ ذالکہ کیوں لے کر کے آئے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، ای المذکور فی ما قبل، یعنی وہ جو مذکور ہوا ما قبل میں، تو کہہ رہے ہیں المذکور فی ما قبل، یہ جو ہے یہ مفرد ہے، یہ کیا ہے؟ مفرد مذکر ہے، اور مفرد مذکر کے لیے ذالکہ اس میں اشارہ آتا ہے، تلکا اس میں اشارہ نہیں آتا، اس لیے یہاں پر ذالکہ لے کے آئے۔ وذالکہ اربعۃ، اور وہ جو گزرا ما قبل میں 4 ہیں، وہو تقسیمات، یعنی وہ تقسیمات، اربعۃ تقسیمات، وہ 4 تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم منہا اقسام عدیدۃ، اور ہر تقسیم کے تحت، ان میں سے ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں، کما سیاتی، جیسا کہ آ جائے گا انشاءاللہ، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں، متعدد اقسام ہیں، جیسا کہ آ جائے گا۔ وذالکہ لأن البحث فیہ، اب ان چاروں کی دلیل حصر بتا رہے ہیں، ان چاروں کو حصر کر رہے ہیں دلیل کے ذریعے، دلیل حصر بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وذالکہ لأن البحث فیہ، اور وہ لأن البحث فیہ، اس لیے کہ کتاب اللہ میں بحث کی جائے گی، اما ان یکون عن المعنی، یا تو معنی کے ذریعے بحث کی جائے گی کتاب اللہ میں، کتاب اللہ میں اگر معنی کے ذریعے بحث کی جائے وہو تقسیم الرابع، تو وہ 4تھی تقسیم ہے، او عن اللفظ، یا لفظ سے بحث کی جائے کتاب اللہ میں، کہتے ہیں اما بحسب استعمالہ، تو یا تو لفظ کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہوگی، اگر لفظ کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہو وہو تقسیم الثالث، تو وہ 3ری تقسیم ہے، او بحسب الدلالتی، یا لفظ کی دلالت کے اعتبار سے بحث ہوگی، اگر لفظ کی دلالت کے اعتبار سے بحث ہے تو اب فإن اعتبر فیہا الظہور والخفا، تو یا تو ان میں ظہور اور خفا کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اگر ظہور اور خفا کا اعتبار کیا جائے فہو ثانی، تو وہ ثانی ہے، وإلا فہو الاول، ورنہ وہ اول ہے۔ یہاں سے دلیل حصر ذکر کر دی انہوں نے، ایک بار اور سن لیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں بھئی کتاب اللہ میں بحث ہوگی، تو اگر بحث یا تو لفظ کے ذریعے ہوگی یا معنی کے ذریعے، اگر بحث معنی کے ذریعے ہو، معنی سے بحث ہو تو وہ 4تھی تقسیم ہے، اور اگر لفظ سے بحث ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو لفظ کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہوگی یا دلالت کے اعتبار سے بحث ہوگی، اگر لفظ کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہو تو وہ 3ری تقسیم ہے، اور اگر لفظ کی دلالت کے اعتبار سے بحث کی جائے تو کہتے ہیں پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس میں ظہور اور خفا کا اعتبار کیا جائے گا یا اعتبار نہ کیا جائے گا، اگر اعتبار کیا جائے ظہور اور خفا کا تو وہ 2ری تقسیم ہے، اور اگر اعتبار نہ کیا جائے تو وہ پہلی تقسیم ہے۔ دلیل حصر سمجھ میں آئی؟ ہاں، دلیل حصر بہت آسان ہے، اور آسانی کے ساتھ ساتھ کوئی یاد کرنے میں دشواری بھی نہیں پڑے گی، یاد اچھے سے ہو جائے گا۔ چلو بس اتنا ہی رہنے دو، اچھے سے یاد کر کے لانا۔ واللہ المرام، واللہ تعالی ورسولہ اعلم بحقیقت الکلام۔